اب بات یہ ہے کہ قارین جو ہے سود سیر جو ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، میجیشنز جو ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے آپ کے قارین کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں نے کسی پہ میجک کرانا ہے، اللہ رحم کرے، میں جاؤں گا میجیشین کے پاس اور میں اسے جا کے کہوں گا جی کہ فلانا بندہ ہے تو اس کے ذہن میں آپ یہ بات ڈلوائیں، یا میری اس معشوقہ جو ہے وہ بھاگ رہی ہے تو اس کو دوبارہ میرے پاس آپ لے کر آئیں. اب ہوتا یہ کہ وہ اپنے قارین کے تھرو اس کے قارین کو حاضر کرتے ہیں. اس کے قارین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ تھرو سم ریچولس. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس کے لیے ریچولس کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی انسان کہتا ہے جی کہ میرے پاس وہ جنات ہیں، کیا کہتے ہیں، موکل، میرے پاس جی موکل ہیں، وہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے انڈر جن جو ہے وہ کیے تھے، کس نبی کے انڈر جو ہے. اور اس سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا. سلیمان علیہ السلام کو میریکل یہ دیا گیا تھا کہ جنز ان کے انڈر تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ نے انہیں ایک انگوٹھی دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنز ان سے ڈرتے تھے. ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جنز، آنکھیں ملاتے تھے تو جل کے بھسم ہو جاتے تھے اکارڈنگ ٹو اے صحیح حدیث. اب سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھے جنز، وہ کنٹرول کرتے تھے، جنز ان سے ڈرتے تھے، جنز ان کے موکل تھے. اب جو بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنز میرے موکل ہیں، جنز میرے انڈر ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہی مسٹ بی اے لائر. وائی ہی مسٹ بی اے لائر؟ بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انہوں نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا نماز پڑھ کے اور اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے پلر کے ساتھ، اور صحابہ کو کہا کہ میں نے آج تمہیں دکھانا تھا اسے، لیکن پھر مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان کی. اور وہ دعا کیا تھی کہ او اللہ، میرے جیسا کنگڈم آپ کسی اور کو مت دینا. ڈو ناٹ گیو اینی ون اے کنگڈم ایز سچ لائک می. تو وہ دعا مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا. اب جو بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جنز میرے انڈر ہیں، تو دس از اے ویری فالس کلیم، بیکاز جنز کسی کے انڈر نہیں آتے. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنز آپ کے شاگرد ہیں، جنز آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، جنز آپ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ علماء سے قرآن سیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، عزت کر کے وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک. علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو صحابہ سے ولی اللہ بڑا کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ پھر بیٹلز میں ان سے مدد لیتے. کسی بیٹل میں انہوں نے مدد لی ہے جنات سے، کوئی اکاؤنٹ آپ کو نہیں ملتا. کسی مشکل میں جنس کو بلایا ہو، جن سے کوئی کویسچن کیا ہو، جنس کو بھیجا ہو کہ جاؤ رومنس کے پاس جاؤ اور وہاں دیکھ کر آؤ کہ وہ کیا اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہے ہیں. کر سکتے تھے نا، لیکن رومنس سے بیٹل بھی ہارے ہیں صحابہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے. جنات سے مدد لینا، اس کے دروازے کھولنا، گیٹ ویز کھولنا، یہ شرک کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اب یہ جو میجیشنز ہیں، یہ کس طرح سے حاضر کرتے ہیں قارین کو؟ یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. قارین مثال کے طور پہ ان کا جو قارین ہے، سب سے پہلے تو وہ ڈیل کرے گا اس سے. وہ کہے گا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس کے قارین کو بلا کر لاتا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ یورین کی انک سے جو ہے وہ قرآن کی آیات لکھیں گے. آپ جو ہے انک میں یورین ڈالیں گے اور اس سے جو ہے انک سے اپنے پاؤں میں آپ آیات لکھیں گے اور باتھ روم میں جائیں گے. یہ ایک بک ہے جادو کی حقیقت دارالسلام کی، اس میں اس طرح کے واقعات کوٹ کیے ہوئے میجیشنز نے. اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ زنا کریں گے، آپ جو ہے وہ بلائیں گے فلانی خواتین کو، ان کے ساتھ کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان ایکسٹریم کیسز جب بہت بڑا کام ہو تو وہ بچہ قتل کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت چھوٹے بچے کو جو ہے وہ قتل کریں اور اس کے خون سے آپ نہائیں، یا اس کا ہارٹ ہمیں لا کے دیں، اس کا دل ہمیں لا کے دیں. یا یہ کہ کوئی قبر کھدوائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس ہمیں لا کے دیں جو مردہ ہے، جو فریش مردہ ہے. اس طرح کی چیزیں یہ میجیشنز کرتے ہیں. جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جنز کو انرجی ملتی ہے اور جنز ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، قارین جسے کہتے ہیں. اب وہ قارین دوسرے قارین کو بلا کے لائے گا، لیٹ سے آپ کے قارین کو، اور وہ کہے گا جی کہ ان کا نام کیا ہے، وہ نام بتائے گا. ان کے شوق کیا ہیں، ان کی ہابیز کیا ہیں، ان کی ہابیز بتائی جائیں گی. ان کے پیرنٹس کا کیا نام ہے، پیرنٹس کا نام بتایا جائے گا. اس طرح وہ ساری انفارمیشن پہلے ایکسٹریکٹ کروا لے گا آپ کے بارے میں. اب جب آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ کے پیرنٹس کا یہ نام ہے، آپ کے یہ ہابیز ہیں، آپ جو ہے وہ فلانی لڑکی سے جو ہے وہ آپ کا چکر چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ بڑے امپریس ہو جائیں گے کہ بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے اور یہ تو کوئی اللہ لوگ لگتے ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی مجھے ساری باتیں بتا دی. لیکن بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا ہوتا ہے، وی ڈونٹ نو. اٹس اے فلتھی ورلڈ، اور یہ بہت ہی غلیظ قسم کی دنیا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو جادو کی حقیقت بک ہے، ریئلٹی آف بلیک میجک، دارالسلام پبلشرز ہیں اس کے. تو بہرحال یہ ہے قارین کا کنسیپٹ. قارین کا کنسیپٹ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. دے ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ آن. ہمارے ساتھ ایک جن بھی ہے، ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہے. یس، اللہ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے.
اینڈ تھرو دیٹ جن وی آر بینگ ٹیسٹڈ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں. اللہ نوز بیسٹ. اللہ کریٹڈ ہیومن بینگز لائک دس. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, شیخ توفیق چودھری بتا رہے تھے کہ آدم علیہ السلام نے ایکچولی کمپلینٹ کی تھی. آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ نے جو ہے شیطان پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام نے کمپلین کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ جن ایک پیدا کیا ہے اور آپ نے شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا, ابلیس کو, تو ہمیں کیا پروٹیکشن دیا آپ نے اس کے بدلے میں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ 4 اینجلس کو پیدا کیا. اگر میں نے ایک جن ہے تو 4 اینجلز میں نے آپ کے ساتھ پیدا کیے. دس شوز دا مرسی آف اللہ. لیکن اٹس آل اباؤٹ اس کہ ہم ان اینجلس کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں یا ہم جو ہے وہ اس جن کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. اگر تو ہم ظاہر ہے ایسے ایکشنز کریں گے سچ ایز پورنوگرافی وغیرہ وغیرہ, یہ جو سارے سنز ہوتے ہیں, تو اینجلس تو بھاگ جاتے ہیں ان چیزوں سے. اینجلس تو ساتھ نہیں رہتے, پھر اس جن کو جو ہے وہ اسٹرینتھ ملتی ہے. تو اس جن کے بارے میں پتہ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے.